وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. عزیز بھائیو، اسلام بہت ستھرا دین ہے، پاکیزگی والا دین ہے، طہارت والا دین ہے، صحت والا دین ہے. طہارت میں ہی صحت ہے. گندا آدمی بیمار ہوتا ہے، گندگی بیماریوں کا سبب ہے. طہارت اس میں شفا ہے. تو اسلام کو بہت چڑ ہے گندگی سے. گندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی طہارت اور ایک ہوتی نظافت. اردو میں کہو پاکیزگی اور صفائی. مثلا ایک آدمی آپ کے گھر میں کلر کر رہا ہے، اذان ہوئی، وہ انہی کپڑوں میں مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے کپڑے پاک ہیں مگر صاف نہیں ہیں. تو پاکیزگی اور صفائی. مسجد میں تنکے پڑے ہوئے ہیں تو مسجد صاف نہیں مگر پاک ہے. کسی نے پیشاب کر دیا ہے تو مسجد پاک نہیں. تو اسلام پاکیزگی کا بھی حکم دیتا ہے اور نظافت کا بھی. ہر چیز کی صفائی، جسم کی صفائی، مسجد کی صفائی، طہارت، آپ کے کپڑوں کی طہارت، آپ کے منہ اس کی طہارت، پیٹ میں کیا جا رہا ہے پاکیزہ جانا چاہیے، اور آپ کی گلی محلے کی صفائی، پاکیزگی. ہر موقع پر، ہر جگہ پر پاکیزگی کا حکم دیتا ہے. آپ کی گلے محلے کی صفائی کے بارے میں فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، 3 باعث لعنت چیزوں سے بچو. بڑی بات. لعنت کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. فرمایا کسی کو ناحق لعنت کہہ دو تو ایسے جیسے اس کو قتل کر دیا گیا. لعنت قتل کے برابر ہے. تو کہا 3 باعث لعنت چیزوں سے بچو. ان میں ایک ہے کہ جہاں لوگ کسی سائے میں بیٹھتے ہیں وہاں پخانہ کوئی کر دے، یا جس راستے میں چلتے ہیں راستے میں کوئی پخانہ کر دے. اب ہمارے یہاں تو یہ عام ہے، دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے، وہیں کر رہے ہوتے ہیں. بہت عام ہے، یہ جائز نہیں. اگر اس میں کوئی مجبوری ہے تو حکومت کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، لیکن جہاں سے لوگ گزرتے ہوں وہاں پخانہ پیشاب یہ جائز نہیں. اللہ المستعان. پھر وہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں. پھر چونکہ وہ جگہ پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی تو اس میں پیشاب کرنے سے چھینٹے آ کر کپڑے خراب کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کی سواری ڈر گئی، آپ نیچے تشریف لائے اور فرمایا یہ 2 قبریں کس کی ہیں؟ کہا فلاں فلاں کی. فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ المستعان. کسی نفلی کام کو چھوڑنے سے عذاب ہوتا ہے؟ نفلی کام کو چھوڑنے سے عذاب ہوتا ہے؟
فرضی کام کو چھوڑنے سے عذاب ہوگا، تو اس کا مطلب پاکیزگی فرض ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک پیشاب کرتا تھا لوگوں کی نظروں کے سامنے، لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے وہ پیشاب کر رہا ہوتا تھا۔ ایک روایت میں کانا لا یستتر من بولہ، دوسری روایت میں ہے کانا لا یستنزہ من بولہ، وہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ ہم باز آ جائیں۔ معاشرے میں آپ 1000 آدمی سے پوچھو تیرے کپڑے پاک ہیں، ان میں سے کیا اندازہ ہے آپ کا؟ ہاں، نماز کا کہتے ہیں، پھر تو کہیں گے کہ نہیں پاک نہیں، تو وہ کہیں گے نہیں میرے کپڑے پلید ہیں، اس مطلب سب کو عذاب ہوگا، اور کال کوٹری میں عذاب ہوگا، 2/6 میں عذاب ہوگا، اور 2/6 اور تنگ ہو جائے گی، حتی تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ فرمایا اس کی پسلیوں میں پسلیاں گھس گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی میں پلید ہوں، بڑا جم کر کہتا ہے میں پلید ہوں، بڑے فخر سے کہتا ہے۔ اور آپ نے کبھی چلتی بس رکوائی ہو پیشاب کرنے کے لیے، تو وہ یہ جو مصیبت ہے پتلون کی، کھڑے ہو کر لگے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اتنا جرم نہیں، لیکن اس سے تو سارا ان کے اوپر گر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ نیزہ لے کر جاتے، جہاں پیشاب کرنا ہے پہلے تو لوگوں کی نظروں سے دور ہو جاتے، دوسرا سنن نبی داؤد میں ہے کہ کپڑا اس وقت تک نہیں ہٹاتے تھے جب تک زمین کے قریب نہ ہو جائیں۔ نمبر 3، وہاں سے مٹی نرم کر کے اس میں پیشاب کرتے تاکہ اس کے چھینٹے واپس نہ آئیں۔ تو یہ آداب سکھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آدمی اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ یا تو یہ لوگوں کی نظروں کے سامنے پیشاب کرتا تھا، اور یا یہ کہ اپنے کپڑوں سے کپڑے بچاتا نہیں تھا، اور یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ جب آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے کرو گے تو وہ تو پیشاب والی جگہ ہوگی نہیں نا، اور وہاں سے چھینٹے واپس آئیں گے۔ اور یہ جو ہمارے واش روم ہے نا، ان میں بھی 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نل کھولو تو پانی پاٹ میں آتا ہے سیدھا، وہ ٹھیک ہے، اس میں آپ نل کھول کر پیشاب کرو، بجلی آف ہو تب بھی، کہ آپ کا پیشاب پانی میں گرے تو چھینٹے واپس نہیں آئیں گے۔ اور اگر اکثر مستری، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے نل کا سیوریج الگ بنایا ہوتا ہے، نل کھولو تو وہ پاڑ کی طرف پانی نہیں آتا، ایسے واش روم کے چھینٹے لامحالہ باہر آتے ہیں، اس میں آپ پیشاب کرو تو باہر آئیں گے۔ اس کا حل یہ کہ آپ الٹے ہو کر بیٹھ جاؤ، جدھر پانی جا رہا ہے سوراخ میں اس طرف منہ کر لو، تو پھر آپ کسی حد تک بچ جاؤ گے۔ لیکن کوئی بھی شکل بناؤ، یاد رکھو کہ پیشاب کے چھینٹے سے جو نہیں بچتا اس کو عذاب ہوگا۔ یا لوٹا بھر کر رکھ لو اور لوٹا گراؤ اور اس میں پیشاب گرے تاکہ چھینٹے واپس نہ آئیں، کوئی شکل بنا لو، اور کوشش کرو واش روم جب بھی بناؤ اس کی نل کا سیوریج سیدھا پاٹ کی طرف ہو، پھر آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیشاب خانے سے بچنا، حتیٰ کہ بدبو جو کہ پکڑی نہیں جا سکتی، دیکھی نہیں جا سکتی، اسلام اس سے بھی بچاتا ہے۔ آپ گھر آ رہے ہیں، منہ میں مسواک ہے، نکل رہے ہیں منہ میں مسواک ہے، بیٹھے ہیں ہر وقت، آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جی آپ بہت مسواک کرتے ہیں، فرمایا میں ان فرشتوں سے ملتا ہوں جن سے آپ نہیں ملتے، اور ان کو بہت بدبو سے چڑ ہے، اور میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔
مسواک بہت زیادہ کرتے تھے. فرمایا السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، مسواک منہ کو پاک کرتی اور مولا کو خوش کر دیتی. لو ہمارا رب تو اتنے سے خوش ہو جاتا ہے، ہمارے رب کو تو خوش کرنا مشکل ہی نہیں ہے. منہ تیرا صاف ہوا رب خوش ہو گیا. اور اگر دانت خراب رہیں، دانتوں میں کچرا رہے، تو یہ نرسری ہے پیٹ کے خراب ہونے کی. یہاں پہ خوراک دانتوں میں پھنسی رہ گئی، وہاں پہ جراثیم پیدا ہوں گے، اگلی خوراک میں وہ پیٹ میں جائیں گے، معدہ بھی خراب ہوگا اور دانت بھی خراب ہوں گے. اور دانت وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ جو 2 بار دیتا ہے، کہ پہلے تو چھوٹا بچہ تھا اس وقت تجھے سمجھ نہیں تھی، اب دوبارہ دے رہے ہیں، اب ذرا سنبھال کے رکھنا. اور اگر باز نہ آئے، مسواک نہ کرے، تو پھر وہ جب خراب ہوتے ہیں تو ایک ایک دانت پر ڈاکٹر کی مہینے کی کمائی پوری ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نعمتیں دیتا اور ان کی حفاظت کی کیسے تلقین فرماتا. فرمایا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ. سبحان اللہ، بو آتی ہے. لہسن کھا کر نہ آؤ. ایک دفعہ میں حرم پاک میں تھا تو عصر کے وقت ایک آدمی مجھے ملا، عربی بھائی کہنے لگا تیرے منہ سے تو پیاز کی بو آ رہی ہے. حالانکہ وہ میں نے ناشتے میں کھایا تھا. تو مجھے اس وقت سے اتنی تکلیف ہوئی کہ حرم پاک میں بو پھیلا رہا ہوں کچا پیاز کھا کر. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مسجد میں افطاری ہو رہی ہے اور اس میں دہی بڑے اور اس میں پیاز ہوتا ہے، اور پیاز کھا کر یہ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. غلط چیز ہے. جب لہسن اور پیاز کی بدبو سے پاکیزگی ضروری ہے، اس لیے کہ مسجد میں تو فرشتے ہوں گے جو تیرے منہ کے ساتھ لگ کر منہ سے سبحان اللہ کو لے کر رب کے پاس جائیں گے، ان کو بدبو آئے گی. فرمایا ان ملائکۃ اللہ تتعظی مما یتعظی منہ الناس، اللہ کے فرشتوں کو ہر اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو سگریٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ افطاری کرو اور سگریٹ پینا شروع کر دو، پھر عشاء میں آ جاؤ. ہاں ہے نا دماغ خراب. سارا دن کا رب اور تھا اور رات کا رب اور ہے. سارا دن جس رب کے کہنے پر حلال روٹی چھوڑے رکھی، اس کے کہنے پر رات میں رب کی بغاوت نہیں چھوڑ سکتے. سگریٹ گندی چیز ہے، بدبودار ہے. فطرت سلیمہ ہو تو پوری بس میں ایک آدمی سگریٹ پی رہا تو برداشت نہیں ہوتا. دماغ خراب ہو جائے تو الگ بات ہے، فطرت سلیم ہو تو نہیں برداشت ہوتا. میں نے حرم پاک کے صحن میں یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا، سگریٹ کے اوپر کراس لگایا ہوا تھا اور ساتھ لکھا تھا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ الْخَبَائِثِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے من جملہ کاموں میں سے یا یحل لہم الطیبات، وہ لوگوں کے لیے طیبات حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ طیبات میں سے ہے یا خبیث ہے؟ یہ ایسا خبیث ہے سگریٹ کہ جس کی خباثت پر مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ مت سارے مذہب متفق ہیں. دنیا کا ایک ڈاکٹر ایسا نہیں جو کہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے. سب کہتے ہیں کینسر کا سبب ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر ہم سارا دن اللہ کے کہنے پر روٹی چھوڑ دیتے ہیں اور مغرب کے بعد اللہ کی بغاوت شروع کر دیتے ہیں. شاید دن کا رب اور تھا، اب نعوذ باللہ اس کی ڈیوٹی چینج ہو گئی. اس کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے، اس کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ فضول خرچی ہے یا نہیں؟
اور اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کا بھائی جنت میں جائے گا۔ ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین، اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، تو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں، آپ کے گھر میں کوئی آ سکتا ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے؟ تو رب کے گھر میں کیسے جاؤ گے جب اللہ پسند نہیں کرتا؟ وہ تو آپ کو ایک دنیا والی مسجد والے گھر میں نہیں آنے دے رہا، تو وہاں کون لے کر جائے گا تمہیں؟ کوئی حیا کرو، اربوں خربوں کا زر مبادلہ کافر ملک سے باہر لے جاتے ہیں سگریٹ کے نام پر۔ تمہیں سگریٹ پلا کر تمہارے پھپھڑے تباہ کیے اور لوگوں کو بدبو سے، فرشتوں کو، انسانوں کو تکلیف دی، اور خربوں روپے کا زر مبادلہ لے کر ملک سے باہر چلے گئے۔ آپ اپنی اتنی عادت ٹھیک نہیں کر سکتے؟ پھر یہ تکلیف دہ ہے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا جائز ہے، حرام ہے، اور یہ تکلیف دہ ہے۔ تو باہر صورت میں بات یہ کر رہا تھا کہ اسلام پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، اور اس میں منہ کی پاکیزگی بھی شامل ہے۔ اس میں فرمایا 10 چیزیں فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ کسی واجب کام کو صدیوں کیا جائے تو فطرت بن جاتا ہے، یعنی جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، ایک بنیادی پروگرام ہوتا ہے کمپیوٹر میں بھی، موبائل میں بھی، بیسک، اس کے اوپر آپ اپنی اپلیکیشنیں ڈالتے رہتے ہیں۔ جو اصل ہے نا انسان کا وہ یہ ہے، وہ 10 چیزیں فطرت کا تقاضا ہے۔ ان میں سے مسواک کرنا بھی ہے، ناخن ترشوانا بھی ہے۔ اب دیکھو ناخن جو ہوتے ہیں، اب اسی سے آپ استنجا کرتے ہیں، ہر جگہ ہاتھ ہی کام کر رہا ہوتا ہے، ہر قسم کے جراثیم جمع کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ناخن کاٹو۔ پھر بغلوں کے بال نوچو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیو کرنے کا لفظ یاد تھا نا، شیو کرنے کا لفظ یاد تھا، جس کو آپ نے زیر ناف بالوں پہ استعمال کیا اسی حدیث میں، مگر بغلوں کے بارے میں وہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو ہمیں بغلوں کے بال نوچنے چاہیے۔ آپ کو مشکل لگ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ آج کل مشینیں آئی ہیں، وہ نوچتی ہیں، کاٹتی نہیں، نوچتی ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں، اور چونکہ وہ تیزی سے کھینچتی ہیں تو اس لیے تکلیف بھی نہیں ہوتی، اور شروع میں ایک آدھ بار تکلیف ہو بھی تو اگلی بار نہیں ہوتی، اور آہستہ آہستہ یہ بال پھر کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس سے اللہ کے فضل سے بغلوں کی بدبو بھی جاتی رہتی ہے، اور جو بنیان پیلی ہو جاتی ہے وہ کام بھی نہیں ہوتا۔ بغلوں کے بال نوچو، زیر ناف بال چھیلو، شیو کرو۔ اب یہاں بھی ہم الٹ چل رہے ہوتے ہیں، خاص طور سے جو عورتیں ہیں وہ مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان تستحب حتی تستحد المغیبۃ وتمتشط الشعثۃ، جب کوئی شخص دیر بعد اپنے گھر آئے، سفر میں گیا ہوا تھا، تو رات کے وقت نہ آئے، دن کے وقت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مارکے سے واپس آتے، اگر مغرب کی اذان ہو چکی ہے تو آپ پھر رات مسجد میں گزار لیتے سارے ساتھی، اور اگر دن کا وقت ہے تو پھر گھر چلے جاتے۔ وجہ کیا بیان کی؟ لکہ تمتشط الشعثۃ وتستحد المغیبۃ، تاکہ عورتوں کو اطلاع ہو جائے اور وہ اپنے بال شال سنوار لیں
اپنے آپ کو سنوار لیں. وتستحد المغیبۃ، اور تستحدہ حدید سے ہے تاکہ وہ لوہا استعمال کر لیں. مرد ہو یا عورتوں سب کے لیے لوہا استعمال کرنا یہاں پہ مسنون ہے. تو اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو بری حالت میں دیکھے کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو. اسلام چاہتا ہے کہ بنی سمری اپنے بال ٹھیک کیے ہوئے نہائی ہوئی اس حالت میں عورت. اس وقت بجلی تھی ہوتی نہیں تھی، لائٹ نہیں ہوتی تھی، راتوں کو یہ کام ممکن نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ رات کو گھر میں مت جاؤ. آج کل چونکہ فون پہ اطلاع ہو جاتی ہے اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں، اور ان کا بھائی بنا دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو. صحیح بخاری میں ہے. حضرت سلمان جب گھر گئے اس وقت پردہ وردہ تھا نہیں، ابتدائی اسلام تھا مدینہ میں. تو اپنی بھابھی ام درداء کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے. تو کہنے لگے بی بی بہن آپ نے کیا شکل بنائی ہوئی ہے؟ جس کا شوہر گھر میں ہوتا ہے اس کی یہ حالت تو نہیں ہوتی. تو کہنے لگی کہ اس لیے کہ تیرا بھائی بڑا نیک ہے. کتنا ایک نیک ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے، اور دونوں میں کوئی چھٹی نہیں. تو انہوں نے پھر ان کو بھی نصیحت کی. مقصد میری بات یہ کہ ایک سلیم الفطرت پہلی نظر میں ہی دیکھ لیتا ہے کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے. اس کی بیوی نہائی ہوئی نہیں ہے، اس نے کپڑے صاف نہیں پہنے ہوئے، یہاں کوئی مسئلہ ہے. کیونکہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فرمایا نا اشر من الفطرہ، فطرت کا تقاضا یہ ہے صفائی ستھرائی رکھنا. اور پھر مونچھوں کو کاٹنا، اب یہاں بھی وائلیشن کرتے ہیں ہم. کینچی کی بجائے اس طرح استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ یاد تھے سارے، حدیث ایک ہے، اسی میں ہی اس طرح استعمال کرنے کا جس جگہ کہا ہے، اور کینچی کا دوسری جگہ کہا ہے، اور نوچنے کا تیسری جگہ کہا ہے. اب سب کو گڑمڑ کر رہے ہو. یاد ہو نا کہ الگ الگ حدیث ہے تو آپ نے فرما دیا چلو کسی طریقے سے اتارنا ہی بس ہے نا، کوئی بھی طریقہ ہو. اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں بھائیوں. اس میں اب نئی تحقیقات کے مطابق انسان مرد کی مردانگی اور عورت کی نسوانیت اس میں ہے کہ اسی ترتیب سے کام کیا جائے. اس کی اپنی صحت کا اس میں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائیں اسی طریقے سے چلا جائے. اب ہم مونچھوں کو چھیل رہے ہوتے ہیں جبکہ آپ نے کاٹنے کا فرمایا. جہاں کینچی کا وہاں پہ اس طرح، اور جہاں نوچنے کا وہاں بھی اس طرح، اور جہاں اس طرح وہاں پہ پاؤڈر. تو میں نہیں کہتا کہ ناجائز کر رہے ہو، لیکن یہ ہے کہ مسنون طریقہ یہی جو میں بتا رہا ہوں آپ. اور یہ مسائل کوئی ایسے نہیں کہ آپ سمجھو کہ بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے زیادہ حیادار ہیں، اور انہوں نے جب کھول کھول کر بیان کیے ہیں تو کیا میں اور آپ زیادہ حیادار ہیں؟ تو یہ سب طہارت سے تعلق رکھتے ہیں. امریکہ میں ایک دفعہ خارش کی بیماری پھیل گئی. ایک پاکستانی ڈاکٹر کہتا ہے وہ آتے تھے سب خارش زدہ اور پتلون اتارتے تھے آ کر میرے سامنے. تو کہتا ہے بڑے بڑے بال اور اوپر کچرا جمع ہوا، حالت خراب ہوتی تھی. اور مجھے اسلام کی خوبصورتی یاد آتی تھی کہ یہ آپ کو پتہ ہے ہر قسم کی پرفیوم زیادہ فرانس سے کیوں آتی ہے؟ گندے نہاتے نہیں، بدبو آتی تھوڑی سی لگا لی پھر نکل گئے. گندے لوگ ہیں، کوئی طہارت کا نہیں پتہ ان کو. میرے ساتھ ایک گورا مدینہ میں نماز پڑھنے لگ گیا، اللہ جانتا میرا دل چاہے میں نے بھاگ جاؤں نماز چھوڑ کر.
مسلمان تھا نا تبھی تو آیا. اس کی یہ حالت تھی. جو گندے ہیں پلید ہیں ان کا کیا حال ہوگا. میرا ایک جاننے والا وہ یہ چمڑے کی انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے, تو وہ اس کی کمپنی اصل میں جرمن میں ہے, تو جرمن جاتا رہتا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ سردی بہت تھی, برفیں تھیں, تو میں اپنے کمپنی کے مالک کے ساتھ جا رہا تھا. تو کہتا ہے کہ میرا تو دم گھٹے, اس سے مجھے بو آئے, میرا دم گھٹے تو میں سانس روک لوں اور جتنی برداشت ہو اس کے بعد شیشہ نیچے کروں اور باہر سانس پھینک کر پھر سانس لے کر شیشہ اوپر کر دوں. تو مجھے کہتا ہے یار عجیب آدمی ہے, جب تھوڑی سی گاڑی گرم ہونے لگتی ہے تو پھر ٹھنڈی کر دیتا ہے. اب میں اس کو کیا بتاؤں میں کس مصیبت میں ہوں. گندے, اللہ معاف کرے. اسلام پاکیزگی کا دین ہے, ہر طرح کی پاکیزگی کا دین ہے. عقیدے کی پاکیزگی بھی, اخلاق کی پاکیزگی بھی, جسم کی بھی پاکیزگی, اور دوسرے کا خیال رکھنا کہ اس کو بدبو نہ آئے, اس کو تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں. سنیے حدیث, آگے کیا لفظ ہیں, ما لم یؤذی, جب تک کسی کو تکلیف نہ دے, جب تک کسی کو تکلیف نہ دے. کیا مطلب؟ یعنی وضو ٹوٹنے کو تکلیف دینا کہا ہے. اور دیکھو جب تک نماز فرض ہے ابھی ہوئی نہیں, آپ لوگ انتظار کر رہے ہو, تو حکم دیا کہ کسی کا وضو نہ ٹوٹے, ٹوٹا تو جا کر کے آؤ تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. نماز ختم ہو گئی ہے, اب وہ پابندی ختم ہے, کیونکہ اب آپ جا سکتے ہو, اب آپ کا بیٹھنا ضروری نہیں. جب آپ کا بیٹھنا ضروری تھا تو آپ کا وضو ضروری تھا. جب آپ کا بیٹھنا ضروری نہیں رہا, اب کسی کا وضو خطا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ اب آپ اٹھ کر جا سکتے ہو, سائڈ پر ہو سکتے ہو. کتنی بڑی حکمت ہے وضو کے قائم رکھنے میں, اور کتنا جرمانہ ہے کسی کو تکلیف دینے کا کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آنا. تو نے تکلیف دی ہے کسی کو. اور اسی میں صحت بھی ہے. سبحان اللہ. ایک آنکھوں پنکچر کے ڈاکٹر, چائنا کے ڈاکٹر نے مسلمان کو وضو کرتے دیکھا, حیران ہو گیا. کہتا یہ کیا کیا تو نے؟ کہتا وضو کیا ہے. کس نے بتایا تمہیں؟ ہمارے نبی نے بتایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کہتا ہے میری ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ جسم کے حساس ترین جگہوں پر تو نے گیلا ہاتھ لگایا ہے, اور اب تو بالکل نشاط ایکٹیو ہو گیا ہے. کہتا ہے بالکل ہو گیا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ وہ وضو کر لے اور اس کے لیے زیادہ نشاط انگیز ہے. گھر والی کے پاس گیا تھا, دوبارہ جانا چاہ رہا ہے, غسل اس نے نہیں کیا, فرمایا وضو کر لے, وہ اس کے لیے زیادہ نشاط انگیز ہوگا. وہی لفظ بول رہا ہے چائنا کا ڈاکٹر. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, زندگی کا اپنا دن کا پہلا کام موبائل, اور دن کا آخری کام موبائل. دیکھتے دیکھتے وہیں سے ہو گیا. اسلام کہتا ہے نہیں, تو اٹھ جا, مسواک کر, وضو کر, وضو کر کے آ کر سو. اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں, لمبی بات. تو اسلام کپڑوں کی بھی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, جسم کی پاکیزگی کا بھی حکم دیتا ہے, جگہ کی پاکیزگی کا بھی حکم دیتا ہے. پلید جگہ پر نماز نہیں ہوتی. جگہ کو بھی پاک رکھو, جسم کو بھی پاک رکھو,
پیٹ کے اندر بھی پاک لقمہ جائے. اچھا ایک بات مجھے بھولنا جائے کہ وہ جو فطرت کے تقاضے ہیں اسی میں 10 چیزوں میں فرمایا کہ یہ جو خاص طور سے ناخن کاٹنا اور بال کاٹنے کی بات ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ 40 دن کا کہا گیا کہ اس سے زیادہ لیٹ ہو گئے تو گناہ گار ہو گئے. اس سے پہلے یہ کام کرنا ضروری ہے. اس سے زیادہ لیٹ ہوں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو بہر صورت مسجدوں کو پاک رکھنے کا بھی حکم دیا. امر بالمساجد بالدور وان تطیب وتطہر. اپنے محلوں میں مسجدیں بناؤ, ان کو پاک بھی رکھو صاف بھی رکھو. پاک بھی رکھو صاف بھی رکھو. مسجد میں کوئی تنکا نظر آ جائے کوئی چیز اٹھا لو جیب میں ڈال لو, اور پاک بھی رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر تھوک دیکھا اور یعنی فرمایا خادم کدھر ہے, خادم کدھر ہے. ہاں, آپ نے ایک لکڑی اٹھائی اور اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ اس کو صاف کر دیا. اور مسجد کی صفائی کی عظمت دیکھو. فرمایا ایک بی بی یہاں مسجد کی صفائی کرتی تھی, آج کا نظر نہیں آ رہی. کہنے لگے جی وہ مر گئی تھی تو ہم نے سوچا کہ یہ کون سی اتنی اہم عورت ہے کہ آپ کو جگائیں, تو ہم نے اس کو نہلا کر جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا. فرمایا لو مجھے کیوں نہیں بتایا, چلو آپ مجھے اس کی قبر دکھاؤ. ساتھیوں کو ساتھ لیا اور جا کر اس کی قبر پر صفیں بنا کر جنازہ پڑھایا کہ یہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی تھی, اللہ کے گھر کو صاف کرتی تھی. تو ہمیں مسجدوں کو پاک بھی رکھنا چاہیے, صاف بھی, اور خوشبو بھی لگانی چاہیے. تو طیبہ کا ایک معنی خوشبو لگانا بھی ہوتا ہے. تو طیبہ کو طیب سے لیں, اس کا معنی خوشبو لگانا. اللہ اکبر. کوشش کی جائے کہ ہمارے جسم سے بدبو نہ آئے. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, ایک آدمی کو دیکھا گندے کپڑے, ایک کو دیکھا بکھرے بال, گندے بال. فرمایا اس کے پاس کوئی وقت نہیں تھا کہ اپنے بال سیدھے کر لیتا. من کان لہ شعر فلیکرم شعرہ, جس کے بال بڑے ہوں وہ بالوں کی عزت کرے, بالوں کو سنوار کر رکھے. جس کے بال بڑے ہوں بالوں کی عزت کرے, بالوں کو سنوار کر رکھے. اور دوسرے کو فرمایا تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ تو کپڑے اپنے صاف کر لیتا. تو ضروری نہیں کہ آپ کے کپڑے بہت مہنگے ہوں, بس صاف ہوں. اور فرمایا جمعے والے دن نہا کر آیا کرو تاکہ جمعہ خطبہ سننے میں کچھ وقت لگنا ہے تو بدبو نہ آئے کسی سے. اور عجیب بات ہے کہ مسجد میں صفیں نہیں ہوتی تھی, زمین پر بیٹھنا ہوتا تھا, اس کے باوجود اتنا اہتمام ہے. ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھا رہے ہیں, امیر المومنین تو حضرت عثمان آئے لیٹ, جمعے کے دوران ہی ڈانٹ دیا, عثمان لیٹ آئے ہو. کہا حضرت میں تو دکان پر تھا اور پتہ ہی نہیں چلا کب ٹائم ہو گیا, اور میں تو نہایا بھی نہیں اور جلدی جلدی آ گیا ہوں. تو کہا اچھا تو پھر نہائے بھی نہیں ہو. پھر ڈانٹ دیا, نہا کر کیوں نہیں آئے. تو بہر صورت نہانے کے کتنے میڈیکلی فوائد ہیں. جسم کا پانی پورا ہوتا ہے, جسم میں نشاط آتی ہے, یہ ایک الگ چیپٹر ہے. تو اس وقت جو کفر ہے وہ تو پانی سے دور ہوتا جا رہا ہے. میں مصر گیا تو ہوٹل کے واش روم میں پانی کا نل تھا ہی نہیں, نہ لوٹا نہ نل, کچھ بھی نہیں. کاغذ استعمال کرو. وہ دور ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
پاکیزگی سکھائی ہے، استنجا سکھایا ہے، ان 10 چیزوں میں استنجا بھی ہے۔ استنجا جو ہے یہ اکیلی مٹی سے بھی کافی ہے، اکیلے پانی سے بھی کافی ہے، پہلے مٹی استعمال کر لے بعد میں پانی استعمال کر لے تب بھی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر پاکیزہ دین ہے۔ تو انسان کو جو عوارض لگے ہوئے ہیں، پیشاب خانہ اس کو آتا ہے، اس کو کتنا مینج کیا ہے اسلام نے، اس کو کتنا چھپا دیا ہے لوگوں کی نظروں سے بھی اور اس کی پلیدگی سے بھی، کس قدر چھپا دیا ہے اسلام نے، کس قدر اس کو مینج کر دیا اللہ کے فضل سے۔ جب کہ مجھے ایک بھائی بتانے لگا، کہتا ہے کہ برطانیہ میں ایک کمرہ سا ہے سیدھا سیدھا، اس میں سب بیٹھے ہوتے، مرد بھی عورتیں بھی بیٹھی ہوتی، واش روم، کوئی حیا نہیں کسی سے۔ غسل واجب ہو جائے تو کہا غسل کرو، پہلے اچھی طرح استنجا کرو، پھر ہاتھ دھو، ہاتھ دھو کر ٹب میں ہاتھ ڈالو، ٹب کو انڈیل کر ہاتھ دھو۔ فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3۔ جب تم سو کر اٹھتے ہو تو ٹب میں ہاتھ نہ ڈالا کرو جب تک 3 دفعہ دھو نہ لو، کیونکہ تمہیں کیا پتا تمہارا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ کیسی پاکیزگی کہ ہاتھ گندا ہے تو پانی گندا ہو جائے گا۔ فرمایا تالاب میں پیشاب مت کرو، کھلے پانی میں پیشاب نہ کرو، کہ وہ لوگوں کے استعمال کی چیز ہے، اس کو گندی ہو جائے گی۔ وہ پیشاب کرنے سے منع فرما دیا۔ تو ہاتھ مت ڈالو، دھونے کے بعد ڈالا پھر اعضائے وضو پہلے دھوئے، اس سے جسم ٹھنڈے پانی کا عادی ہو گیا۔ اچانک پکڑو سر میں ڈالو تو کئی دفعہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کا ٹمپریچر اور ہوتا ہے، پانی کا اور ہوتا ہے۔ تو جب اعضائے وضو دھوئے تو میچ ہو گیا تھوڑا، اس کے بعد سر پہ پانی ڈال لیا اور غسل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ کتنی بار یہ زندگی، ازدواجی زندگی مینج ہو جاتی ہے وضو غسل کی وجہ سے، کتنی بار آپ پرہیز کرتے ہیں کہ وہاں نہانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کافر کو فکر ہی نہیں اس بات کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ آپ مسلمان ہو، اور اسلام کو سیکھو، پاکی پلیدی کے مسائل سیکھو، ان کو سمجھو اور عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اسلام بہت پاکیزہ دین ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام جو میں نے عرض کیا ہے ہمیں عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یہ بتائیں کرسی پر نماز پڑھنے کا کیا حکم؟ دیکھیں عہد نبوت میں تو کرسیاں تھیں نہیں، تو حرم پاک میں جو کرسیاں ہوتی ہیں وہ بڑی مزے کی ہوتی ہیں، وہ چھوٹی سی ہوتی ہیں، تو آپ اس سے زیادہ چوڑے ہیں، وہ کم چوڑی ہوتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہلکی ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پاؤں کندھا مل جاتا ہے ساتھ والے سے۔ ہمارا کرسیاں چوڑی چوڑی اور بازو لگے ہوئے ہیں، ہاں، تو اس سے پھر قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک قباحت تو یہ کہ صاف ملانی چاہیے، آپ کی صاف مل ہی نہیں رہی۔ اگر پاؤں نہیں تو کندھا تو ملنا چاہیے نا، نہیں مل رہا۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ دوسری رکعت میں امام کی طرف تھوڑی جگہ بن جاتی ہے تو وہ خالی رہ جاتی، کیونکہ آپ تو کرسی پر ہیں بھائی، آپ تو ہل نہیں سکتے، جبکہ حرم والی کرسی چھوٹی سی ہے، اس کو ہلا سکتا ہے آدمی۔ تیسری قباحت یہ ہوتی ہے کہ
بعض لوگ کھڑا ہو سکتے ہیں رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، تو وہ اگر کھڑے ہوں کرسی سے آگے تو صف توڑ رہے ہوتے ہیں، اگر صف میں کھڑے ہوں تو اپنی کرسی کی وجہ سے پچھلے آدمی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہر والی کرسی ان کی ٹانگوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کا کوئی سلوشن نکالو کہ ان قباحتوں سے بچا جا سکے، اور کوشش کرو اپنے اوپر جبر کرو کہ اس کی ضرورت نہ پڑے۔ رکوع سجدہ جو ہے وہ آپ ہاتھ ادھر ہی رہنے دیں، تھوڑا جھکو گے تو رکوع ہوگا، زیادہ جھکو گے تو سجدہ ہوگا۔ بعض ایسے کر لیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھ آ گئی؟